تو ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ جو تیسرا ویو ہے جی اس کی ریفرنس قرآن میں آپ نے بتایا تھا 16 نمبر سورت میں Right. اور 42 نمبر. کیا بات ہے. تو ان دونوں میں کیا ذکر آیا؟ یعنی اس میں جو 16 نمبر سورہ ہے نا, جی سورہ نحل, جی اس کی جو آیت ہے وہ غالباً 123 میں نے بتائی. جی 123 ہی بتائی. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد ہم نے آپ پر وحی کی, ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ, کہ آپ ابراہیم کے دین کی پیروی کریں جو بالکل یکسو تھے. سو یہ آیت آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کرنا ہے. ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام کا دین قرآن تو نہیں تھا نا, قرآن تو نازل نہیں ہوا تھا, تو وہی نماز, وہ حج اور دین کے اور اعمال, جو جیسے مثال کے طور پر قربانی ہے. قربانی تو خاص ابراہیم علیہ السلام کے دین سے, آپ کی زمانے سے اوریجنیٹ ہوئی ہے. تو قرآن نے حضور کو پابند کر دیا کہ آپ ابراہیم کے دین کی پیروی کریں, اور وہ آپ کا پیروی کرنا اصل میں دین ابراہیمی یا آپ کہیے سنت ابراہیمی کا ریوائول تھا, جو اب ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آیا, لیکن یہ پیچھے سے چلی آ رہی ہے پیغمبروں کی سنت. اس میں حضور نے اپنے زمانے میں جو کچھ ان سنت اعمال میں ایڈیشنز ہو گئی تھیں ان کو دور کیا, اور جو اب کچھ نئی چیزیں شامل کرنی مقصود تھیں ان کو شامل کر لیا. جیسے مثال کے طور پر پہلے اس طرح کی عیدیں نہیں ہوتی تھیں, لیکن یہ عید شامل ہو گئی ہے اس میں. لیکن اکثر چیزیں چلی آ رہی ہیں, نمازیں ہیں, زکوٰۃ ہے, حج ہے, روزہ ہے, یہ سب معلوم ہوتا ہے پہلے سے چلی آ رہی ہیں. تو آپ نے اسی دین کو جاری رکھا, اس کو اختیار کیا اس کی بہترین شکل میں, اور پھر آپ نے اپنی امت میں اس کو انٹروڈیوس کر دیا. تو یہ وہ سننا ہے کہ جو بات جس پر ایمفسائز کر رہا ہوں, یہ دین ہے, یہ اوتھینٹک طریقے سے پہنچا ہے, اور اس کے بارے میں پہلے سے قرآن مجید میں بتا دیا گیا. بات پوری طرح سے واضح نہیں ہوگی جب تک کہ اب ہم اس سبجیکٹ کو نہ ٹچ کریں کہ جو میں آج جس کے بارے میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں, اور وہ ہے حدیث. دلچسپ بات یہ ہے کہ اکثر لوگ قرآن اور حدیث کو مترادف کے طور پر سینونیمسلی لیتے ہیں کہ دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. حدیث کیا ہے؟ سنت ہے. سنت کیا ہے؟ حدیث ہے. تو میں اب آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کہ حدیث کیا ہے. یہ آپ یوں سمجھیے کہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں بٹی ہوئی میری گفتگو ہے. ایک حصہ جب میں بیان کر لوں تو آپ جب چاہیں جو اپنا تبصرہ کریں یا آپ اپنی کنٹریبیوشن اس میں ایڈ کریں. ویسے تو خیر بیان کے درمیان میں بھی آپ کو کون روک سکتا ہے, لیکن ایک ریکویسٹ ہی ہے. تو اب میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ نمبر 1, حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حدیث اس دعوے کو کہتے ہیں, کلیم کو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی, کوئی بات کی, یا آپ کی موجودگی میں کوئی واقعہ ہوا اور آپ نے خاموش رہ کے اس کی تائید تصویب کی. اس طرح کی انفارمیشن جو ہم کو پہنچتی ہے اس دعوے کے ساتھ, اس کلیم کے ساتھ, اس کو حدیث کہتے ہیں. حدیث ٹیکنیکلی 2 کمپوننٹس اجزاء پر مشتمل ہوتی ہے ہمیشہ. ایک وہ ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں اس کا متن, اس کے کنٹینٹس,
متن میم تے نون، اور دوسرا اس کی سند، اس کے نیریٹرز کا بیان. چنانچہ ٹپکلی آپ کے سامنے اگر فرض کیجئے کہ ایک متن آیا ہے کہ جو لیٹس سے مشہور حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ حدیث کا ایک حصہ ہے، یہ کمپلیٹ حدیث نہیں ہے. حدیث کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر میں یہ کہہ رہا ہوں، ظاہر ہے کہ یہ بالکل ایکوریٹ بات نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہ امام بخاری نے فرمایا کہ میں نے یہ سنا زبیر سے، اور زبیر نے سنا عبداللہ سے، اور عبداللہ نے سنا عمر سے، اور عمر نے سنا فیصل سے، اور فیصل نے سنا ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ، انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے. اب یہ دونوں چیزیں مل کے حدیث بنتی ہیں، اس کو آپ ٹیکنیکلی حدیث کہتے ہیں. ایک دعویٰ کہ آپ نے یہ فرمایا، اور ایک اس دعوے کی دلیل، یعنی وہ چین آف نیریٹرز. ان دونوں پر مشتمل جو چیز ہم کو حاصل ہوتی ہے، جو علم، جو انفارمیشن حاصل ہوتی ہے، اس کو ہم حدیث کہتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حدیث ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہم کو حدیث کی کتابوں سے ملتی ہے. حدیث کی بہت سی کتابیں ہیں کہ جو اب ہمارے پاس موجود ہیں، جن میں سے سنی مسلمانوں میں جو دو مشہور ترین کتابیں ہیں. مشہور کیوں ہیں؟ ان کی ریلائبلٹی کی اچھی ریپوٹیشن کی وجہ سے، ان کے بارے میں یہ انڈرسٹینڈنگ اب عام ہو گئی ہے کہ ان کے مرتب کرنے والے جو محدث ہیں، انہوں نے راویوں، نیریٹرز کے کیریکٹر اور ان کی نالج اور ان کی میموری کو ویریفائی کرنے کے لیے بہت زیادہ چھان پھٹک کی، اور ان کے معیارات، ان کے کرائیٹیریا بہت کڑے تھے. دو مشہور ترین کتابیں ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم. پورا پرسپیکٹو جاننے کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ امام بخاری 187 ہجرہ میں پیدا ہوئے اور 247 ہجرہ میں فوت ہوئے. صحیح بخاری ظاہر ہے کہ ان کے ڈیتھ کے قریب ہی کی کتاب ہے. سم تھنگ لائک کلوز ٹو 250 ایئرز 230 ایئرز آفٹر دا ڈیمائز آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب سامنے آئی. 2 صدیوں سے زیادہ کا عرصہ گزرا. اسی طرح سے دوسری جو مشہور ترین کتاب ہے وہ صحیح مسلم، یہ امام مسلم کی ہے، اور امام مسلم کی پیدائش ہے 194 اور ان کی ڈیتھ ہوئی 252 میں. یہ دونوں کنٹمپریز تھے، اور ان کی کتاب بھی بہت پاپولر بھی ہے، اور اپنے کڑے معیار کے اسٹرنجنٹ جو ان کی کرائیٹیریا تھے ان کی وجہ سے وہ بہت اس کو قبولیت حاصل ہوئی. یہ دونوں صحیح ہیں، اس لیے ان کو صحیحین کہا جاتا ہے. عربی زبان میں عین یا آن جو ہے یہ 2 کے لیے آتا ہے. صحیح سے مراد یہ آپ کے اردو والا صحیح نہیں ہے. یہ ایک بڑی غلط فہمی ہوتی ہے ہمارے ہاں. اصل میں ایک بڑی پرابلم یہ ہے کہ اردو اور عربی میں بہت سے الفاظ کامن ہیں. بہت سے الفاظ تو ہیں کہ جن میں مطلب ایک ہی ہے، لیکن بعض الفاظ میں یہ ہوا ہے کہ لفظ وہی ہے لیکن مطلب کچھ فرق ہے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے. ایک دوسرا جو بڑا پرابلمٹک لفظ ہے وہ ہے وسیلہ. وہ قرآن میں استعمال ہوا ہے اور ہم بھی اس کو استعمال کرتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب وہ ہے. صحیح اصل میں ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ان محدثین نے اپنے کتاب میں کسی حدیث کو قبول کرنے کے لیے
جو کڑا معیار قائم کیا راویوں کی صحت، راویوں کی ریلائبلٹی کو ایسرٹن کرنے کے لیے، تو ان کی کتابوں میں اب وہ معیار ہے کہ جو پوری طرح سے موجود ہے ان تمام نیریٹرز کی صحت یعنی ریلائبلٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی حدیث ان دونوں کتابوں میں بیک وقت آ جائے تو پھر اس کو زیادہ قبولیت حاصل ہو جاتی ہے، ریلائبلٹی حاصل ہو جاتی ہے۔ ان دونوں کتابوں کے علاوہ ہمارے ہاں 4 اور کتابیں ہیں کہ جن کو ملا کے نمبر بن جاتا ہے 6، اور ان کو بھی صحیح ہی مانا جاتا ہے۔ وہ جب صحیح بن جاتی ہیں تو صحیح کی جمع صحہ ہے، اور 6 کے لیے ستہ آتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے نا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا فی 6 ایام، 6 دنوں میں، تو یہ 6 کتابیں مل کر پھر صحہ ستہ بن گئی، یعنی the 6 reliable ones، 6 ریلائبل کتابیں۔ وہ جو باقی 4 ہیں ان میں ایک ہیں ترمذی جن کا انتقال 279 ہجرہ میں ہوا، ایک ہے نسائی جن کا انتقال 30 ترمذی نسائی NASAI، ان کی ڈیتھ ہوئی 303 میں۔ پھر داؤد، ان کی ڈیتھ ہوئی 275 میں ہجرہ میں، اور 275، اور ابن ماجہ ان کی ڈیتھ ہوئی 273 میں۔ سو آپ دیکھیے لگ بھگ وہی زمانہ ہے، یعنی مڈل آف دا 3rd سینچری جس میں یہ ساری کتابیں منظر عام پر آئیں۔ کوئی خاص وجہ؟ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے، 2 وجوہات ہیں جو میرے ذہن میں۔ ایک وجہ تو یہ ہوئی کہ بہت سی حدیثیں بیان ہونی شروع ہو گئیں، اور لوگوں میں ظاہر ہے کہ اسلام کے پھیلاؤ کے نتیجے میں دور دراز علاقوں میں لوگ پھیل گئے، اور لوگ حضور کا نام لیتے اور باتیں بیان کرتے، تو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کون سی بات ریلائبل ہے کون سی نہیں ہے۔ اس سے بڑی غلط فہمیاں ہو رہی تھیں، اور بعض بالکل بے تکی باتیں ہیں کہ جو لوگ حضور کا نام لے کے تو بیان کر دیتے تھے۔ تو لوگوں کے اندر اس چیز کا ایک شدید احساس پیدا ہوا کہ ہمیں اپنے پیغمبر کی باتوں کو قبول کرنے کے معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے لوگ بس دین پر عمل کر رہے تھے، اور اپنے اپنے حلقوں میں جو باتیں مشہور تھیں ان کو سن رہے تھے، چین بھی آ رہی تھی، ان کو بیان بھی کیا جا رہا تھا، مگر باتیں پھیلی نہیں تھیں۔ دوسری وجہ آپ کہیے کہ یہ میرا اپنا ایک اوپینین ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا انفلوئنس ہماری امت میں ایک اسکالر کا ہے، پرابلی ون آف دا موسٹ انفلوئنشیل اسکالرز ان اسلامک ہسٹری، اور وہ ہیں امام شافعی۔ وہ سن 150 ہجری میں پیدا ہوئے اور 202 میں ان کا انتقال ہوا۔ وہ حدیث کی اہمیت کو اجاگر کرنے والے شاید اس امت کے سب سے زیادہ نمایاں اسکالر تھے۔ انہوں نے وہ فقہ کے امام بھی تھے اپنی، اور انہوں نے اپنی تحریروں میں یہ بات بڑے زوردار دلائل سے ثابت کی، یعنی ثابت کی سے مطلب ایک ثابت کرنے کی کوشش کی، ثابت ہوئی یا نہیں یہ تو ریلیٹو چیز ہے، کہ حدیث دین میں ایک اہم مقام رکھتی ہے، اس کا دین میں ایک باقاعدہ رول ہے، اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور رسول اللہ کو اللہ نے مسلمانوں کا رہنما بنایا ہے،
اور آپ ہیں کہ جو دین کو واضح کرنے والے ہیں. سو حقیقت یہ ہے کہ اب حدیث کے بارے میں جو بھی دلائل پیش کیے جاتے ہیں وہ اکثر وہ دلائل ہیں کہ جو امام شافعی نے لیے. سو اگر آپ دیکھیں ہسٹوریکلی تو امام شافعی کا جو دور ہے وہ ان تمام محدثین کے دور سے ذرا پہلے ہے. مجھے ایک خیال آتا ہے بار بار کہ پرابیبلی دے ور ویری اسٹرانگلی انفلوئنسڈ بائی دس آؤٹ اسٹینڈنگ اسکالر. تو ان کے طرف سے جو ایک حدیث کی اہمیت کا بیان سامنے آیا تو ایک احساس غالب ہوا کہ پھر ہمیں اب اس سورس آف انفارمیشن کو ایسے اسٹیبلش کرنا چاہیے اس کی اوتھینٹسٹی کو کہ لوگوں کے لیے پھر کنفیوژن کی کوئی گنجائش نہ رہے. یہ معلوم ہوتا ہے. ان 6 کتابوں کے علاوہ 2 کتابیں اور ہیں کہ جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. وجہ کیا ہے وہ میں بھی آپ کو بتا دوں. ان میں سے ایک کتاب ہے موطا امام مالک. امام مالک میں شاید پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ مسلمانوں میں جو فقہ میں 4 بڑے امام ہیں ان میں سے ایک ہیں. ان کی پیدائش 90 ہجری میں ہوئی اور ان کا انتقال 172 ہجری میں ہوا. انہوں نے جو کتاب مرتب کی موطا امام مالک وہ بھی ایک حدیث کی کتاب ہے، اور بعض لوگ اس کتاب کو سمجھتے ہیں کہ یہ سیاہ ستہ میں شامل ہے. ظاہر ہے سیاہ ستہ میں تو 6 ہی ہو سکتی ہیں، تو پھر ایک کتاب وہ نکال دیتے ہیں ابن ماجہ کو. سو ظاہر ہے کہ یہ کوئی اللہ میاں کا حکم نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد نہیں ہے کہ میرے اقوال کی 6 ہی کتابیں ہوں. یہ بس ایسی چل پڑی ایک بات، ایک ٹریڈیشن. تو لوگوں نے سیاہ ستہ کو ایک اہم مقام دے دیا، تو بعض لوگوں نے موطا امام مالک کو اس میں ڈالا اور ابن ماجہ کو نکال دیا. اس کی اہمیت کی ایک پہلو یہ بھی ہے موطا امام مالک کے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت قریب ہیں. یعنی تمام ائمہ کے مقابلے میں وہ سن 90 ہجری میں پیدا ہوئے. اور امام شافعی جن کا میں نے ابھی ذکر کیا وہ ان کے بھی استاد رہے، اور سوائے اس کے کہ وہ حج کے لیے گئے، باقی وہ تھرو آؤٹ مدینے میں رہے. تو یہ مدینے کے امام ہیں، بلکہ ان کی فقہ میں اس بات کو بڑی اہمیت حاصل ہے. ان کا یہ اصول ہے کہ دین میں وہی اوپینین، وہی عمل معتبر ہے جو اہل مدینہ کا عمل. یعنی وہ اگر 90 میں پیدا ہوئے تو ظاہر ہے آبویسلی انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ وقت گزارا کہ جن لوگوں نے براہ راست صحابہ کرام کے ساتھ وقت گزارا. تو یہ ان کے شخصیت کا ایک پہلو ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو سب کانٹیننٹ کے سب سے پرومیننٹ اسکالر ہیں، انہوں نے موطا امام مالک کی شرح لکھی. سو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے. دا کویسچن از کہ اگر یہ اس کی اتنی اہمیت ہے تو پھر یہ واقعی کیوں سیاستہ میں شامل نہیں ہوئی، اور اس کو وہ حیثیت کیوں حاصل نہیں ہوئی کہ جو باقی 6 کتابوں کو حاصل ہوتی. اس کی 2 وجوہات ہیں بظاہر. ایک وجہ یہ ہے کہ جب موطا امام مالک لکھی گئی تو اس وقت تک فن حدیث اس لیول کو نہیں پہنچا تھا کہ جس لیول کو 3 صدی ہجری کے وسط میں درمیان میں وہ پہنچ گیا. یعنی حدیث باقاعدہ ایک سائنس بن گئی، اس کے باقاعدہ کچھ اصول مرتب ہو گئے. ظاہر ہے ہر سبجیکٹ ایسے ہی پروگریس کرتا ہے، ایک ایولیوشنری پروسیس سے گزرتا ہے. حدیث کا فن ابھی ان کے زمانے میں اس طرح سے کلیئرلی پرنسپلز کی شکل میں ڈیفائن نہیں ہوا تھا. چنانچہ موطا امام مالک میں آپ کو بعض اوقات اس طرح کا بیان بھی مل جاتا ہے
کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ میں یہ حدیث اس سے بیان کر رہا ہوں کہ جس پر مجھے اعتبار ہے، اعتماد ہے. تو ظاہر ہے کہ بات کے لوگوں نے کہا کہ سر آپ کے شخصیت پر ہمیں پورا اعتبار ہے، پر نام تو بتا دیں. اس لیے کہ آپ نام نہیں بتائیں گے تو ہم کیسے انویسٹیگیٹ کریں گے، ہاؤ کین وی فیل کانفیڈنٹ. تو یہ ایک طرح کا اس میں جھول رہا بعض حدیثوں کے بیان میں. دوسری وجہ اس کی حدیث کی دوسری پرومیننٹ کتابوں میں شامل نہ ہونے کی یہ رہی کہ یہ اسٹرکٹلی حدیث کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ امام مالک کی فقہ کی کتاب ہے. مال کی فقہ کی یہ پہلی کتاب ہے. اس میں حدیثوں کے ساتھ امام مالک کے فتوے بھی ہیں، اوپینینز بھی ہیں. سو ٹیکنیکلی اس کو وہ حیثیت حاصل نہیں ہو سکی جو بعض دوسری حدیث کی کتابوں کو حاصل ہوئی، مگر بڑی غیر معمولی حیثیت ہے. ارلیسٹ کتاب آپ کہہ سکتے ہیں اس کو حدیث کی. اس کی جو بھی کمزوریاں ہیں ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے. دوسری ایک اور جو پرومیننٹ کتاب ہے وہ ہے مسند احمد ابن حنبل. یہ بھی احمد ابن حنبل بھی آپ کو معلوم ہے کہ ایک فقہ کے ایک امام ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس وقت سعودی عربیہ میں جو فقہ رائج ہے وہ احمد ابن حنبلی کی ہے. انہی کے شاگرد تھے امام ابن تیمیہ، شاگرد نہیں، فالوور ان کے فقہ کے ہی، کہ جن کا بڑا انفلوئنس ہے سعودی عربیہ میں بھی. اور جو لوگ جہاد کرتے ہیں آج کل ایک خاص انداز میں، وہ بھی ان سے بہت انفلوئنسڈ ہیں. تو احمد ابن حنبل 164 میں ہجرہ میں پیدا ہوئے اور 241 ہجرہ میں ان کا انتقال ہوا، اور یہ امام شافعی کے شاگرد تھے. ان کی کتاب کی دو فیچرز ہیں. ایک یہ کہ یہ کتاب اپنی ترتیب میں دوسری کتابوں سے ڈفرینٹ ہے. یہ مسند ہے. مسند کا مطلب یہ ہے کہ بقیہ جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ٹاپک وائز ارینج کی گئی. یعنی آپ کو ملے گا دوسری کتابوں میں چیپٹرز ہیں ایسے کہ کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الایمان، ایسے چیپٹرز ہیں. مسند احمد ابن حنبل میں آن دا کانٹرری آپ کو چیپٹرز ملیں گے صحابہ کرام کے حوالے سے. وہ حدیثیں جو عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کی وہ ایک چیپٹر میں ملیں گی آپ کو ساری. جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی وہ الگ ملیں گی آپ. سو اس کو اس طرح سے انہوں نے کمپائل کیا. اور ظاہر ہے کہ بعض لوگوں کو اس میں دلچسپی ہوگی کہ فلاں صحابی سے کون کون سی حدیثیں ہیں، تو وہ آپ کو یہاں ملیں گی. اور دوسرا جو اس کا ایک اہمیت کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب اپنے والیوم کے لحاظ سے سب سے زیادہ ضخیم ہے. اس میں سب سے زیادہ حدیثیں اکاموڈیٹ کی گئی ہیں، کوئی اراؤنڈ 25,000 پلس مائنس. تو 6-7 ہزار اگر بخاری میں ہے تو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں. اور بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی ایک ہی کمپائلیشن میں تمام حدیثوں کا جائزہ لینا ہو تو وہ مسند احمد ابن حنبل. تو یہ ان کتابوں کا کچھ تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جب حدیث آتی ہے تو آپ کیسے یہ طے کریں گے کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. ظاہر ہے کہ آپ سے مراد اسکالر طے کرے گا، اسکالر ہی ہم کو بتائے گا. اس کے بارے میں دو کرائٹیریا ہیں، دو معیارات ہیں. ایک معیار ہے جس کو کہتے ہیں روایت کا معیار، اور دوسرا معیار ہے جس کو کہتے ہیں درایت کا معیار. روایت کا معیار یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی حدیث آئے تو آپ اس کے راویوں کے بارے میں اپنا اوپینین فارم کریں کہ یہ جو چین آف نیریٹرز ہیں، یعنی امام بخاری نے اے سے سنا اور اے نے بی سے سنا اور بی نے سی سے سنا اور سی نے ڈی سے سنا اور ڈی نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یا سم ٹائمز پہ ڈی سے ای بھی ہو جاتا ہے. تو یہ جو اے بی سی ڈی ہے
یہ کون لوگ ہیں؟ ان میں سے ہر ایک کا کیریکٹر کیسا ہے؟ یہ ریلائبل لوگ ہیں، ان کا علم کیسا ہے، ان کی میموری کیسی ہے؟ اچھا اے نے بی سے سنا تو کیا اے اور بی کی ملاقات پاسبل تھی؟ یعنی مثال کے طور پر ساری زندگی اے رہے کوفے میں اور ساری زندگی بی رہے مدینے میں، دونوں نے حج کیا لیکن مختلف سالوں میں کیا، تو معلوم ہوا کہ دونوں نیک ہیں، دونوں بڑی اچھی میموری رکھتے ہیں، دونوں عالم ہیں، لیکن یہ بات ہی نہیں ہو سکتی۔ سو اس طرح کی چیزوں میں بھی وہ گئے۔ اس میں ایسی ایک دلچسپی کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی کرٹیسزم ہو جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر وہ جو ایک ہے فیمس مسئلہ کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے موقع پر عمر کیا تھی، 6 سال تھی، 8 سال تھی، 18 سال تھی، 19 سال تھی، تو یہ ہے نا ہمارے یہاں ایک بڑا ڈیبیٹ۔ تو اس میں جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ نہیں ان کی عمر 6-8 سال نہیں تھی، وہ اپارٹ فرام ادر ریزنز ایک بات یہ بھی بیان کرتے ہیں، اس چین میں کہ جس میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بات صحیح ہے غلط ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کرٹیسزم ایسے ہوتا ہے۔ وہ ایک راوی بھی ہیں کہ جو بڑے ریلائبل آدمی تھے، مگر اس وقت تک کہ جب تک کہ وہ کوفے نہیں چلے گئے۔ جب وہ کوفے گئے تو وہ اتنے بوڑھے ہو چکے تھے کہ پھر ان کی بات ریلائبل نہیں رہی تھی، ان کی میموری کا لاس ہو گیا، پرابلم سامنے آ گئی وغیرہ وغیرہ، اور یہ حدیث انہوں نے کوفے میں بیان کی۔ سو گوز دی آرگومنٹ۔ سو اس طرح کی ڈیبیٹ ہوتی ہے روایت کے معاملے میں کہ راوی ہیں جو بیان کر رہے ہیں اور چین آف نیریٹرز جو ہیں ان کو کھنگالا جاتا ہے۔ ایک اور آپ کے انٹرسٹ کے لیے یہ بات بھی ہوگی انٹرسٹ اٹریکٹ کرنے والی کہ یہ جو راوی ہے یہ ایک بہت بڑا ڈیٹا بیس ہے، ہنڈریڈز تھاؤزنڈز آف دم، یعنی یہ آپ سمجھیں کہ ایٹ لیسٹ 3 جنریشنز مے بی 4 جنریشنز کے لوگ ہیں جنہوں نے کہ حدیث کو آگے پہنچانے ٹرانسمٹ کرنے میں رول ادا کیا۔ ان کے بارے میں لوگوں کی اوپینینز ہیں، یعنی آپ سمجھے کہ 100,000 سے زیادہ اگر یہ ہیں تعداد میں، تو ان کے بارے میں لوگوں کی اوپینینز ہیں کہ بھائی یہ فلاں کا عروہ کا کیا معیار ہے، اور انس کس پائے کے ہیں، اور عمر کا کیا مقام ہے، اینڈ سو آن۔ ابن شہاب زہری جو ہیں وہ کس پائے کے راوی ہیں، ایٹسیٹرا۔ اس میں لوگوں کے جو اوپینینز ہیں وہ بعض لوگوں کے بارے میں ڈیوائیڈڈ، کچھ ایکسپرٹس بعض راویوں کو بہت ریلائبل سمجھتے ہیں اور دوسرے انہی راویوں کو بہت ان ریلائبل سمجھتے ہیں، اینڈ سو آن۔ سو یہ ایک پورا ایک آپ سمجھیے کہ ایک ایریا آف انویسٹیگیشن ہے جس میں ہمارے ہاں ایک زمانے میں تو بڑے ایکسپرٹس ہوتے تھے، اب وہ کم ہو گئے لیکن ابھی بھی موجود ہیں۔ ہمارے اس ریسنٹ دور میں ایک بڑے نمایاں صاحب تھے، شیخ ناصر الدین البانی، البانیہ کے تھے وہ، اور ان کو بڑا مقام حاصل ہوا۔ انہوں نے بخاری، مسلم اور بہت سی کتابوں کو ریویو کیا، اور اپنی اوپینین کی بنیاد پر جو ان کی اوپینین تھی نیریٹیوز کے بارے میں، انہوں نے یہ بتایا مثال کے طور پر کہ بخاری کی یہ حدیث ریلائبل نہیں ہے یا کم ریلائبل ہے، اور بعض کے بارے میں بتایا کہ وہ زیادہ ریلائبل ہے، سو آن۔ سو یہ پورا اب ایک فن ہے، یعنی جو روات ہیں، جو راوی ہیں جن سے کہ کسی حدیث کی سند بنتی ہے، ان کے بارے میں یہ طے کرنا کہ یہ سارے کے سارے کہ جو اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں کیا یہ قابل اعتماد ہیں یا نہیں۔ تو میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ آپ حدیث کے بارے میں کیسے اوپینین فارم کریں گے کہ یہ حدیث ہم نے قبول کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ تو علماء اس میں 2 چیزوں کو دیکھتے ہیں، ایک روایت کو اور دوسری درایت کو۔ درایت کا مطلب ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ جو ٹیکسٹ ہے کیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واقعی یہ فرما سکتے تھے۔ مثال کے طور پر یہ دیکھا جائے گا
کہ کہیں وہ بات قرآن کے خلاف تو نہیں ہے. اگر وہ قرآن کے خلاف ہے تو یہ حضور کی بات نہیں ہو سکتی. اگر کسی اسٹیبلشڈ سنہ کے خلاف بات ہے تو یہ حضور کی بات تو نہیں ہو سکتی. اگر کسی اور حدیث سے ٹکرا رہی ہے تو دونوں میں سے کوئی ایک ہی بات ٹھیک ہو سکتی ہے. کامن سینس کے خلاف بھی بات نہیں ہو سکتی. اللہ کے پیغمبر وہ بات نہیں فرمائیں گے. سو یہ بھی بعض علماء اس کو پچھلے دور کے بھی بڑی اہمیت دیتے تھے. ان دونوں معیارات کرائیٹیریا کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کوئی حدیث قبول کرنی ہے یا نہیں کرنی. یہ اس کے دو معیارات ہیں. سوری ایک سوال ہے جی کہ یہ نریشن کا جو پروسیس ہے یہ تھرو آؤٹ دی ایئرز انفارمل ہی رہا ہے, یعنی کہ کوئی فارمل پروسیس نہیں بنا تھا, اپوائنٹ نہیں ہوتے تھے نریٹرز, انفارمل خود ہی وہ نریشن کر لیتے تھے. یہ کوئی پروسیس نہیں تھا کہ جی یہ بندہ نریٹ کرے گا اور پاس آن کرے گا, فارمل پروسیس نہیں تھا. فارمل سے اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ خلفائے راشدین نے کوئی اس کا کوئی طریقہ اختیار کیا, نہیں ایسا نہیں کیا, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ شروع میں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ڈسکریج کیا, اور حضرت ابو ہریرہ کو حضرت عمر نے کہا کہ بہت زیادہ بیان کرتے ہو, یہ کیا کرتے ہو, اس لیے کہ وہاں تو اس بات پر زیادہ ایمفسس تھا کہ ہم قرآن کو پرزرو کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریکٹسز ہیں جو جاری ہیں انہی کو ہم کریں. یہ دیکھیں حدیث, میں نے پہلے ہی بات کی تھی, حدیث ایک بڑا نیچرل ایک یہ فینومینن ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے لوگوں نے آپ کی باتوں کو سن کر آگے ٹرانسمٹ نہ کیا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھا, لوگوں نے آپ کو عمل کرتے دیکھا, اور انہوں نے جا کے اپنے بال بچوں کو, اپنے شاگردوں کو نہ بتایا ہو؟ چھوٹے موٹے علماء کی بات سن کے لوگ آگے کنوے کرتے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے ایک زندگی گزاری تو اس زندگی کو لوگوں نے دیکھا, ان کی باتوں کو سنا اور انہوں نے آگے ٹرانسمٹ کر دیا, مگر یہ سارا انفارمل تھا اور نیچرل تھا. بھائی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. میں نے اس میں سچی بات یہ ہے کہ آدمی کا اوپینین کچھ بھی ہے. یہ جو 3 صدی ہجری میں لوگ منظر عام پر آئے, انہوں نے بڑا غیر معمولی کام کیا. اس کام کے جو نتائج ہیں وہ جو بھی ہیں, مگر بہت غیر معمولی خدمت کی انہوں نے, کہ انہوں نے اپنے طور پر اس بات کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ ان میں سے کون سی باتیں زیادہ ریلائبل ہیں, کون سی کم ریلائبل ہیں, زندگیاں کھپا دیں. سو یہ دونوں معیارات ہیں کہ جو ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک درایت ہے اور دوسرا روایت اور درایت. میں انگلش میں کروں گا DARAYAT. ہاں, دال رے الف یہ تے, درایتن. یہ بات درایتن ٹھیک نہیں لگتی, کا مطلب یہ ہے کہ یار یہ بات کچھ مجھے لگتا ہے کہ اس کے ٹیکسٹ میں کوئی پرابلم ہے. زیادہ احادیث تو حضرت عائشہ سے پاس آن ہوئی ہے نا. حضرت ابو ہریرہ تو یعنی بہت زیادہ لیڈ کرتے ہیں اس کی تعداد میں. باقی حضرت عائشہ سے بھی ہیں, لیکن سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ. اس زمانے میں کیوں نہیں کمپائل ہوئی جب حضرت عائشہ یا جو لوگ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ تھے؟ دیکھیں اس میں دونوں طرح کی خبریں ہیں. ایک خبر تو حضرت یہ بھی, عثمان کے زمانے میں شاید ہوئی ہیں کچھ. ایک خبر یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے لکھی اور ایک کوئی نسخہ بھی وہ پیش کرتے ہیں. اب کے جو آ گیا وہ چھوٹا سا نسخہ ہے, لیکن یہ بھی ہے کہ بعض صحابہ نے ان کے پاس تھیں اور پھر اس کے بعد ضائع کر دی, اس لیے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ اس سے خواہ کنفیوژن پیدا ہوگا قرآن مجید کے ٹیکسٹ میں اور اس میں. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ تورات اور انجیل دونوں اس وقت جو ہمارے پاس ہیں بائبل میں, دونوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام کے اس کیئرفل ایٹیچیوڈ میں کتنی حکمت تھی. معلوم ہوتا ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی پہلی 5 کتابوں میں تورات ہے. کتنی تورات ہے اور کتنی تاریخ ہے پتہ نہیں. نیو ٹیسٹمنٹ کے پہلے 4 گاسپلز میں انجیل ہے. کتنی انجیل ہے اور کتنے آپ سمجھے تاریخ ہے, بس یہ اب مشکل سے ہی ملے گا. تو اگر
قرآن کو اگر الگ سے یاد نہ کیا جاتا، اس کو محفوظ نہ کیا جاتا، تو ہمارے پاس بھی اسی طرح کا ایک مکسچر ہوتا. اگرچہ کہ عملاً انفارچونیٹلی مسلمانوں میں سے بہت سو نے قرآن کے الگ ہونے کے باوجود کوئی زیادہ اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس لیے کہ حدیث کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی. لیکن ایٹ لیسٹ اللہ نے اپنی طرف سے اس اہتمام کو انشور کر دیا کہ اللہ کی کتاب کیا ہے وہ بالکل کلیئرلی الگ سے نظر آتی ہے، اور باقی یہ جو ہسٹری ہے یہ آپ کو الگ سے کتابوں میں نظر آتی ہے. سو یہ آپ سمجھیے کہ اس آخری پیغمبر کے دین کی حفاظت کا ایک نمایاں پہلو ہے. اگر آپ مجھے آگے مزید بولنے کی اجازت دیں، جس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ دیں مجھے، تو میں یہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں کہ حدیث میں کون کون سی دین سے متعلق باتیں ہوتی ہیں. یعنی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، حدیث میں واقعات ہیں، جنگوں کا بیان ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن دینی کنٹینٹ حدیث کا کیا ہے؟ میں بس اس کو ایک خاص انداز میں بیان کر رہا ہوں. ظاہر ہے اس کو ڈفرینٹ طریقے سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے. 3 بیسک معلوم ہوتا ہے ایریاز ہیں. پہلا جو ایریا ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں فقہ النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فقہ. فقہ لفظ مطلب سوچ، فہم، غور و فکر، انڈرسٹینڈنگ. سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک فقہ قرآن کی بھی ہے، جس کو آپ کہیں فقہ القرآن. اس کی میں آپ کو ایک مثال سمجھاتا ہوں. قرآن مجید میں جو احکام بیان ہوئے ہیں اس میں بعض اوقات اس کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ ہے اصل شریعت کا بیان، اور ایک حصہ پھر اس کی وضاحت ہے. اسی بات کی وضاحت کے جو بات بیان ہو چکی ہے لیکن بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی. تو جب بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو آپ اس کو واضح کریں گے نا. یہی فقہ ہے. علماء نے بھی یہی کام کیا، اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیا. صرف فرق یہ ہے کہ اللہ نے جب وضاحت کی تو وہ وضاحت ہر شک و شبے سے بالاتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحت کی، اگر یہ طے ہو جائے کہ حضور نے کی ہے تو یہ بھی ہمارے لیے دین میں واجب الاطاعت ہے. علماء نے جو وضاحت کی ان کی اوپینین ہے، کسی نے ایک کی، کسی نے دوسری کی. تو میں آپ کو قرآن کی فقہ بتا رہا ہوں. قرآن مجید میں سورہ نساء میں ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، کچھ سوال پچھلی مرتبہ بھی آئے تھے. قانون وراثت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان کی. وہ بات یہ تھی کہ جب کوئی شخص مر جائے تو اس کی وصیت اور اس کا قرض ادا ہونے کے بعد اگر اس کے ہاں اولاد ہے تو اس کی بیوہ کو 1/8 حصہ ملے گا، اس کے والدین کو 1/6 حصہ ملے گا، اور باقی جو بچ جائے گا اس میں بیٹیاں اور بیٹے اگر دونوں ہیں تو 1 اور 2 کے تناسب سے بیٹیوں اور بیٹوں کو ملے. یہ جو عام مشہور قانون. اس کے بعد قرآن میں انہی آیات میں یہ بتایا گیا کہ اگر اولاد نہ ہو تو ماں کا حصہ 1/3 اور باپ کا حصہ 2/3. ٹھیک ہے، یعنی اولاد نہیں ہے تو اب وہ جو باقی بچا ہے اس میں ماں باپ کو سارا مل جائے گا. اس کے بعد یہ بیان فرمایا کہ اگر بہن بھائی ہیں تو والدین کو 1/6 ملے گا، فل سٹاپ. اگر بہن بھائی ہیں تو والدہ کو 1/6 اور والد کو 1/6. بات ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ ایسے ہی بات کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ غور کریں. بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی، شاید بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی. تو پھر اللہ نے سورہ نساء کے آخری آیت نمبر 176 میں اس کی وضاحت کی. یعنی اگر آپ غور فرمائیں
تو بات یہ تھی کہ بھائی اولاد کی صورت میں والدین کو 1/6 1/6 ملے گا. اولاد نہیں ہے تو ماں کو 1/3 اور باپ کو 2/3. اور بہن بھائی ہیں, ماں کو 1/3 1/6, باپ کو 1/6, یعنی بہن بھائی اولاد کی جگہ ہوں گے. یہ بیان نہیں کیا, بلکہ اس تقسیمی سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند فرمایا کہ لوگ غور کریں اور پہنچ جائیں. یہ بڑی obvious سی بات ہے بھائی, والدین کے 1/6 1/6 بہن بھائیوں کے ہونے کی صورت میں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اب بہن بھائیوں نے اولاد کی صورت لے لی. تو جب لوگوں میں سے بعض کو یا بہت سوں کو سمجھ میں نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کو پھر کھول کے آخری آیت میں بیان کر دیا. یہ ہے اصل میں فقہ القرآن, قرآن کے اندر بیان کیے گئے قانون کو مزید واضح کرنا اور اس کے مفہوم کو بیان کرنا. یہ کام حدیث میں بھی ہوتا ہے. جب کوئی قرآن کی بات ہے جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھا دیا, اس کو واضح کر دیا. تو یہ حدیث میں ایسا ہوا ہے کہ قرآن مجید میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کی وضاحت ہو گئی, ان کو ایکسپلین کر دیا, ان کو اپلائی کر دیا. یہ ایک پہلو ہے حدیث میں دینی جو بیانات ہیں ان کا. دوسرا وہ پہلو ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں یہ فقہ النبی ہے. دوسرا جو پہلو ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سیرت النبی. سیرت النبی یعنی اللہ کے پیغمبر کا دین پر عمل کرنا, آپ کا اخلاق, آپ کا کردار, آپ کی نماز, آپ کا روزہ. دیکھیں میں ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, آپ یو ایوری رائٹ ٹو ڈس ایگری. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص قرآن کو مانتا ہے اور سنت کو مانتا ہے اور حدیث کو نہیں مانتا, میرے نزدیک وہ میری طرح کا مسلمان ہے. میں اس سے ڈس ایگری کروں گا لیکن میں اس کو ملامت نہیں کروں گا, اگرچہ کہ میں یہ ضرور کہوں گا اس کے پاس دین ہے کہ وہ محروم ہے. اس نے اپنے آپ کو ایک بہت زبردست علم کے انفارمیشن کے ذخیرے سے محروم کر دیا. بھائی سنت سے تو آپ کو یہ پتہ لگتا ہے نا کہ آپ نے فجر میں 2, ظہر میں 4, عصر میں 4, مغرب میں 3 اور عشاء میں 4 رکعتیں پڑھنی ہیں. زیادہ سے زیادہ آپ کو نوافل کا بھی پتہ لگ جاتا ہے. مگر وہ نماز جو حضور نے پڑھی, بہترین نماز, اس کی کیفیت, اس کے اندر اذکار, اس کی تفصیلات, یہ آپ کو کہیں نہیں ملیں گے سوائے حدیث کے. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ بندہ ایسے محروم ہو جائے. آپ نے تہجد کی نماز کیسے پڑھی, آپ لوگوں کے ساتھ کیسے معاملات کرتے تھے, آپ لوگوں سے ڈیل کیسے کرتے تھے, یہ جو دین کا ایک ہے نا جو حسن, یہ آپ کو ملے گا قرآن میں. ظاہر بیان ہے لیکن وہ ایک بڑا مختصر بیان ہے. جو سیرت النبی ہے یہ آپ کو حدیث میں ملے گا. تو یہ دین کا ایک اور پہلو ہے جو آپ کو حدیث میں ملتا ہے. ایک تیسرا پہلو ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں علم النبی, یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم کو قرآن اور کے علاوہ کچھ اور ایسی باتیں معلوم ہوئیں جو قرآن میں نہیں. مثال کے طور پر آپ نے یہ بتایا کہ قیامت کے قریب دجال کا فتنہ آئے گا. اب یہ قرآن میں بالکل نہیں, یہ الگ سے اتنے اوتھینٹک طریقے سے احادیث میں, یعنی بہت سی حدیث کی کتابوں میں یہ بات آئی ہے کہ اس کو ڈینائی کرنا مشکل ہے. اب یہ کیا ہے, یہ اصل میں وہ علم ہے کہ جو اللہ کے پیغمبر نے قرآن مجید کے علاوہ اضافی دیا. تو یہ 3 کیٹیگریز بنتی ہیں بالعموم کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, تینوں کا تعلق دین سے. باقی تو واقعات ہیں اور وہ بھی ہیں, وہ ظاہر ہے واقعات بھی ہمارے لیے دین ہی ہے. کوئی غزوہ احد بیان ہوا, غزوہ بدر بیان ہوئے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس وقت ہمارے سے براہ راست اس طرح سے متعلق نہیں ہوتے. علم النبی جو ہے وہ ریکنسائل نہیں کرے گا with قرآن. اگر قرآن مجید میں کوئی چیز بیان ہوئی ہے اور حدیث کا بیان اس سے مختلف ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ بحث ہوگی. اگر حدیث کا بیان قرآن کے مطابق ہے تو
تو یہ قرآن کی وضاحت ہوگی. مگر میں تو علم النبی کہہ رہا ہوں اس کو کہ جو قرآن میں سرے سے ہے ہی نہیں. تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا کہ قیامت سے قریب دجال کا فتنہ ہوگا. حضور نے بتا دیا یہ ایک اضافی انفارمیشن. وہ جو ہے نا ایک معاملہ کہ جس میں آپ نے ایک بات بظاہر بیان فرمائی اور قرآن میں جو بیان ہے اس کے ساتھ اس کو ریکنسائل کرنا ہے اور اس میں بعض اوقات مشکل پیش آ رہی ہے. میں اس وقت بحث نہیں چھیڑ رہا ہوں. وہ ایک فیمس ایک بحث ہے عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کی کہ وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے. حدیث میں اس کا بیان ہے. بعض لوگوں کے خیال میں قرآن مجید اس کے برعکس بات کر رہا ہے، لیکن وہ فی الحال ہمارا موضوع نہیں ہے. مگر وہ ظاہر ہے کہ جہاں کہیں قرآن کا بیان آ گیا تو قرآن تو ہر حال میں پہلی پرائرٹی رکھے گا. وہ تو کرائیٹیرین ہے. اس کی روشنی میں طے ہوگا کہ حدیث کی بات کیا مفہوم رکھتی ہے اور کتنی مانی جائے گی کتنی نہیں مانی جائے گی. میں ابھی اس کی ایک دو مثالیں بھی پیش کر رہا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں. خالد صاحب ایک کنفیوژن تھوڑی سی، جی. سیرت النبی جو ہے یہ تو پھر سنت ہی ہو گئی. سنت بھی عمل کا نام ہے، دینی عمل کا نام ہے، اور یہ بھی دینی عمل ہے. جی، مگر اگر آپ سنت کو اس طرح سے مان رہے ہیں کہ جو میں نے تیسرے انڈرسٹینڈنگ میں بیان کیا، تو وہ تو اصل میں قرآن ہی کی طرح دین کی ایک سورس ہے جو انڈینائبل ہے، جو اجماع اور تواتر سے آئی ہے. اچھا، یہ اجماع تواتر سے یہ تو خبر واحد ہے، چند افراد نے بتائی. سورس کا فرق. ہاں، سورس کا فرق ہے، اور وہ دین کا ایک باقاعدہ پلر ہے، وہ دین کا حصہ ہے. یہ دین کی وضاحت ہے. یہ یوں ہے. اچھا جناب، اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ حدیث میں کیا پرابلمز ہوتی ہیں، کیا کیا چیلنجز. حدیث کا ایک چیلنج یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ قرآن کے خلاف. اس کی ایک بڑی انٹرسٹنگ مثال وہ ہے کہ جب عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے یہ خبر بیان کی گئی کہ حضور نے فرمایا، یعنی یہ کلیم کیا گیا کہ جب مرنے والے پر رونے والیاں روتی ہیں تو مرنے والے پر اس کا عذاب ہوتا ہے. تو جب عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ بات پہنچی تو آپ نے جو ریئیکٹ کیا اس پہ آپ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہو کیسے سکتا ہے. قرآن کا کہنا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے والا مر گیا اور رونے والیاں رو رہی ہیں تو ان کی غلطی کا اس کو کیوں اثر ہوگا. تو یہ بڑی ایک نفیس، بڑی زبردست ایک آرگومنٹ انہوں نے بیان فرمائی اور پھر انہوں نے وضاحت کی. اب یہ دیکھیں، میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں کہ یہ حدیث بخاری کی کسی حدیث سے بھی 10 ٹائم زیادہ اوتھینٹک ہے. اس لیے کہ بخاری میں تو 3-4 نیریٹرز آ جائیں گے، یہاں تو صرف ایک صحابی بیان کر رہے ہیں ڈائریکٹلی حضور سے، اور حضرت عائشہ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اور پھر انہوں نے واضح کیا کہ اصل میں واقعہ یوں ہوا تھا کہ ایک یہودی مرا اور اس کا جنازہ جا رہا تھا، تو پیچھے اس گھر میں عورتیں رو رہی تھیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہاں یہ عورتیں رو رہی ہیں اور وہاں اس پہ عذاب ہو رہا ہے. راوی نے ان دونوں کو ایسے ملا دیا کہ گویا ون از لیڈنگ ٹو دی ادر. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا ہوگا کہ یہاں یہ رو رہی ہیں اس لیے کہ وہ مر گیا ہے اور وہاں اس پہ عذاب ہو رہا ہے. رونے کی بات تو یہ لیکن وہ سننے والے نے اس کو ایسے وہ کر دیا. اب اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ حدیث میں جو بات بیان ہوگی وہ لازماً پوری طرح سے ٹھیک ہوگی. بھائی آدمی دیانتدار ہے، آدمی سمجھدار ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے بات پوری سمجھی یا نہیں سمجھی یہ کوئی ضروری نہیں. تو ایک یہ معاملہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کسی راوی کی اوپینین شامل ہو جاتی ہے اس میں. اس کی مثال ایک وہ ہے کہ جس میں ایک حدیث ہے، حدیث جبرائیل، جس میں حضرت عمر نے بھی اس حدیث کو بیان کیا
اور حضرت ابو ہریرہ نے بھی بیان کیا. اس میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کئی سوالات کیے حضور کے پاس آ کے انسانی شکل میں. ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ یہ بتائیں کہ قیامت کب آئے گی. تو آپ نے فرمایا کہ سوال پوچھنے والا اور جس سے سوال پوچھا گیا دونوں نہیں جانتے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اے جبریل آپ بھی نہیں جانتے اور میں بھی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر اس کی نشانیاں بتائیں. تو آپ نے کچھ نشانیاں بتائیں. اب جو روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے اس میں ایک اضافہ ہے جو حضرت عمر کی روایت میں نہیں. حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا سورہ لقمان کی آخری آیت پڑھ کر کہ یہ ان 5 چیزوں میں سے ایک ہے جس کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. تو 5 چیزیں کیا ہیں وہ اس آیت میں یہ ہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ آخرت کب ہوگی، وہ بارش برساتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ماؤں کے رحم میں کیا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کو کیا کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کس سرزمین پر ہوگی. اللہ ہے کہ جو علیم و خبیر. حضرت عمر کی روایت میں یہ نہیں. حضرت ابو ہریرہ کی اس روایت کی وجہ سے مسلمانوں میں ایک بڑے طبقے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، اور وہ یہ چیزیں ہیں. حالانکہ آیت میں بارش کے بارے میں تو صرف یہ کہا گیا ہے کہ وہ بارش برساتا ہے. یہ کہا ہی نہیں گیا کہ وہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. اور ماں کے رحم میں کیا ہے اس کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ کوئی نہیں جانتا، صرف پازیٹیو سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ جانتا ہے. باقی 3 چیزوں کے بارے میں کیٹیگوریکلی یہ کہا گیا ہے کہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. لیکن حدیث میں یہ بات ایسے بیان ہو گئی اور بظاہر یہ کلیم کر لیا گیا کہ حضور نے فرمایا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاں یہ بات مشہور ہو گئی، بعض لوگوں کے عقیدے کا حصہ بن گئی، جو بڑی خطرناک بات ہے. 3 چیزیں کون سی ہیں؟ 3 چیزیں ہیں کہ آخرت کب ہوگی، کوئی انسان کل کو کیا کرے گا، اور اس کی موت کس سرزمین پر ہوگی. باقی 2 باتیں جو ہیں اس میں بارش کے بارے میں تو صرف یہی کہا گیا کہ وہ بارش برساتا ہے. اور ورس نمبر کیا ہے؟ یہ سورہ لقمان ہے، 31 سورہ، اس کی آخری آیت. اس کا مطلب یہ ہے کہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ایک اوپینین ہے جو روایت کے اندر شامل ہوگی. اسی طرح سے ایک پرابلم یہ آتی ہے بعض اوقات کہ کانٹیکسٹ واضح نہیں ہوتا، یعنی پوری بات سامنے نہیں آتی. اس کی ایک مثال وہ ہے کہ جو میں شاید پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ بخاری میں ایک حدیث ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جس مرد کے پائنچے اس کے ٹخنوں سے نیچے ہوں گے وہ حصہ آگ میں جائے گا. یہ پوری حدیث ہے، یعنی راویوں کے بیان کے ساتھ ٹیکسٹ کہ جس مرد کے پائنچے تہمت کے، پتلون کے، پیجامے کے، شلوار کے ٹخنوں سے نیچے ہوں گے اس کا وہ حصہ آگ میں جائے گا. اب اسی بخاری میں آگے چل کے اسی چیپٹر میں یہ بات بیان کی گئی کہ جس مرد کے پائنچے اس کے ٹخنوں سے نیچے تکبر، ایروگنس کی وجہ سے جائیں گے وہ آگ میں جائے گا. اب بات ہی بالکل مختلف ہوگی. معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی روایت میں جن صاحب نے روایت کی درمیان میں کسی نے بھی وہ ایروگنس کو بھول گئے، مینشن ہی نہیں کیا، اور اس کے نتیجے میں مسلمان مردوں کا لباس ہی ویسا بن گیا. اور وہ ابھی تک انسسٹ کرتے ہیں کہ آپ نے جب بھی شلوار پہننی ہے، جب بھی پتلون پہننی ہے، آپ کے ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ پوری حدیث کو لیں جو حضور نے فرمائی تھی تو اس میں ایروگنس کی وجہ بیان کی گئی تھی. اور آگے اسی بخاری میں ایک اور حدیث آتی ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ شکایت کی کہ میری تہمت تو اوپر ہوتی نہیں، نیچے چلی جاتی، سلپ ہو جاتی. یہ جو لوگ میری عمر میں ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ واقعہ ہے، یہ سلپ ہو جاتی. تو حضور نے فرمایا تمہارے سے متعلق بھی نہیں، دس از ناٹ ریلیونٹ ٹو یو، یہ تو تکبر کی وجہ سے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ حضور کا نام لے کر جب یہ بات بیان ہوگی تو اس کے کتنے دور رس نتائج ہوتے ہیں. آج مسلمان دنیا میں
ایک بڑی تعداد میں سب کانٹیننٹ میں ایٹ لیسٹ پریکٹسنگ مسلمز نے اپنے لباس کو ایسے ڈیزائن کیا ہے کہ جس میں وہ ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کوئی پرواہ نہیں، جب خدا کے پیغمبر کا حکم ہے تو پھر ایسے ہی ہے۔ اگر یہ خدا کے پیغمبر کا حکم ہے تو پھر واقعی سر آنکھوں پر، لیکن اگر نہیں ہے تو کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ دنیا کے سامنے ہم دین کو ایسے پیش کر رہے ہیں کہ جس میں آپ ایک حرکت کر رہے ہیں جو ذرا ڈفرینٹ سی عجیب سی لگتی ہے اور وہ دین ہے ہی نہیں۔ تو یہ ہو جاتا ہے اصل میں حدیث میں بعض اوقات اس طرح کے معاملات کے آ جانے کے نتیجے میں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے چند مثالیں ہیں جن کو پیش کیا، ظاہر ہے کہ اس میں اور بھی مثالیں ہیں، لیکن اب میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے دو باتیں بس کر رہا ہوں۔ ایک بات یہ ہے کہ پھر حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے، وہی سوال ہے۔ حدیث ٹیکسٹ ہے، سنت عمل ہے۔ حدیث کے ٹیکسٹ میں ٹیکسٹ ہے، میں نے بتایا نا آپ کو، روایت اور اس کے ساتھ متن، سننا از پریکٹس۔ حدیث میں سنت کا بیان ہے، لیکن سنت ایک الگ سے اسٹینڈ الون ایک سورس ہے جو اجماع اور تواتر سے آئی ہے۔ حدیث ابھی میں نے بیان کیا خبر واحد ہے، یعنی ایک فرد نے دوسرے کو بیان کیا، اور ہاں جی، اور سنت جو ہے وہ پوری امت میں جاری ہو گئی، اجماع ہے، نماز سب نے پڑھنی شروع کر دی اور وہ اجماع بغیر کسی گیپ کے چلتا آ رہا ہے۔ اور تیسری جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کا علم مسلمان امت میں پہلی 2 صدیوں میں بہت محدود تھا، یعنی انہی لوگوں میں تھا جن لوگوں کے پاس حدیث تھی، اور وہ بھی سکیٹرڈ، کسی کے پاس کچھ ہے کسی کے پاس کچھ ہے۔ یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ حضرت ابو بکر کو بھی اتنی حدیثیں نہیں معلوم ہوں گی جتنی آج علماء کو معلوم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے سامنے تو جو واقعات ہوئے وہی انہوں نے سنے، اور حضرت ابو بکر سے تو یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ انہوں نے وہ سفر جو حضور کے ساتھ کیا 7 دن 7 راتوں کا ہجرت کا، کچھ بیان ہی نہیں کیا۔ کوئی تفصیلات معلوم ہونی چاہیے تھی نا، اتنا زبردست سفر تھا، لیکن قرآن نے تو کچھ بیان کر دیا، حضرت ابوبکر نے کچھ بیان ہی نہیں کیا۔ یہ اپنی مرضی ہے۔ تو اس وجہ سے اچھا، اس میں میں شاید پہلے بھی واقعہ آپ کو بیان کیا تھا کہ مجھے کسی میرے دوست نے کہا کہ میں نے چائنا میں ایک مسجد دیکھی جو پہلی سینچری ہجرہ میں بنی تھی، اور شاید صحابہ کرام وہاں گئے تھے تو انہوں نے بنائی تھی، مگر ایک عجیب بات یہ کہ اس میں کچھ تصویریں تھیں، کچھ چڑیوں کی یا کچھ پرندوں کی۔ تو میں نے ان کو یہ کہا کہ بھائی اس میں زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، مسلمانوں کو یہ خبر کہ ان کے دین میں پرندوں کی تصویریں حرام ہیں، یہ خبر ہی 3 صدی میں ہوئی تھی، تو پہلی صدی میں کیسے آپ کو پرابلم ہو رہی ہے؟ بھئی یہ تو انفارمیشن ہی بعد میں آئی، پہلی صدی میں تو مسلمان قرآن پڑھتے تھے، اور سورہ سبا 34ویں سورہ کی آیت نمبر 13 میں یہ پڑھتے تھے کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جنات کو لگا دیا تھا خدمت میں، جو ان کی خدمت کے لیے جو کام کرتے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ ان کے لیے تماثیل مجسمے بناتے تھے۔ تو مسلمانوں کو کیسے پتہ لگے کہ تصویر ناجائز ہے؟ تو انہوں نے اگر تصویریں بنا لیں تو اس میں کون سی انہوں نے غلط بات کی؟ یہ تو بعد میں پتہ لگا 3 صدی میں جا کے جب بخاری مسلم وغیرہ کمپائل ہوئی کہ یار یہ تصویریں بنانا ناجائز ہے۔ یہ پرابلم ہو جاتی ہے کہ آپ ایک ایسی سورس کو جو اپنی جگہ پر ایک بڑی زبردست سورس ہے، آپ اس کو وہ حیثیت دے دیتے ہیں جو حیثیت اس کی نہیں ہے، تو پھر بہت سے مسائل گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ بس آخری بات میں ابھی کر رہا ہوں کہ حدیث کے بارے میں 3 ایٹیچیوڈز ہیں۔ ایک ایٹیچیوڈ ہے کہ جتنی بھی صحیح حدیثیں ہیں وہ دین، اور وہ دین کی اصل سورس ہیں۔
میں نے اپنے ان کانوں سے کئی لوگوں سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ قرآن تو نہیں سمجھ میں آتا، دین تو اصل میں حدیث میں ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، زبردست کتاب ہے الحمدللہ، بڑا اس کی تاثیر وارا ہے، لیکن دین اصل میں حدیث میں ہے، اس سے پتہ لگتا ہے دین کیا ہے۔ تو ایک ایٹیچیوڈ یہ کہ اصل دین بیان ہی حدیث میں ہوا ہے، یعنی جو صحیح حدیث ہے وہ دین، یہ ایک ایکسٹریم ہے۔ اور دوسرا ایکسٹریم جو ہے وہ کہتا ہے یہ حدیث کوئی چیز ہی نہیں، یہ انسانوں کی کمپائل کی ہوئی چیزیں ہیں، انفارملی انہوں نے اس کو کیا ہے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور تیسرا ہے جو درمیان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ حدیث قرآن اور سنت کا فٹ نوٹ ہے، یہ قرآن اور سنت کی شرح ہے اور فرع ہے، اس کی ایکسپلینیشن ہے اور اس کی کرولریز، اس کے سے انفرنسز ڈرا کر کے اس کو واضح کرتی ہے۔ یہ الگ سے کوئی انڈیپینڈنٹ دین کی سورس، تھرڈ سورس نہیں ہے، یہ انہی دو سورسز کی وضاحت ہے۔ سمجھانے کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر فرض کیجئے کہ اللہ نے دین میں 50 باتیں بتائیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اور ان میں سے 20 باتیں ہیں کہ جو قرآن میں اور 30 باتیں ہیں کہ جو سنت میں ہیں، حدیث میں ایک بات اضافی نہیں، کوئی 91 51 بات ہے ہی نہیں، جو باتیں بھی ہیں وہ اسی قرآن اور سنت کی وضاحت ہے۔ یہ تھرڈ پوائنٹ آف ویو ہے اور میں اسی پوائنٹ آف ویو کو صحیح سمجھتا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ جی جی، آپ مزید ثواب کما سکتے ہیں اگر آپ انیشیٹو جی کیونکہ وہ ہے جی ہے، میں نے بغیر تحقیق کے نہیں آپ سے گزارش کی۔ استعمال میں جب ہم یہ اعمال کا ذکر جی خاص طور پہ یہ ترجمے جب ہم اردو میں کرتے ہیں اور مسنون اعمال یہ تھے، اور چند احادیث کا بھی جب ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جی وہ مسنون عمل کا جرمانہ، وی آر ناٹ ٹاکنگ آف سنت ایز یو آر ٹاکنگ۔ نہیں، وہ پہلا پوائنٹ آف ویو ہے، پہلے پوائنٹ آف ویو کے لوگ آپ کو مسنون اعمال بتائیں گے۔ ہم اگر کوئی بات بیان کریں گے تو ہم یوں بیان کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھی، اور یہ نماز اصل میں اسی نماز کا بہترین نمونہ ہے کہ جو ہم کو سنت سے ملتی ہے، جس کے بارے میں قرآن میں بھی ریفرنس ہے۔ وہ جو مسنون عمل ہے وہ فرق چیز ہے، وہ مسنون عمل پھر لوگ بیان کرتے ہیں الگ سے، انڈیپینڈنٹ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ آپ کو دین وہاں سے بھی ملتا ہے۔ مثلا حجر اسود کو بوسہ جی، دینا یا وہ واقعات ہیں بعض، اس بات جی، اس میں پھر جو ایکسٹریم ہو جاتی ہے وہ یہ ہو جاتی ہے کہ آپ کو دین وہیں سے ملتا ہے۔ وہ اس کے اوپر جو حدیث ہے نا، مسنون عمل کا ذکر ہے کہ جی وہ پریفر نہیں کرتے تھے، جی، رش زیادہ ہو یا نہ، دور سے کھڑے ہو کے۔ آپ جب حدیث کو پڑھیں گے نا تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ وہ واقعی اتنی کلیئر چیز ہے کہ بندہ کہتا نہیں بس یہ ٹھیک ہے۔ اب وہ کلیئر کیوں ہے؟ راویوں کا اس میں کتنا دخل ہے، حضور نے جو بات بیان فرمائی موقع کیا تھا، کس زمانے کی بات ہے، یہ قرآن کے کس پہلو کی وضاحت ہے، کوئی دلچسپی نہیں۔ اور لوگ جو میں بہت اب لوگوں کو اس بارے میں توجہ دلاتا ہوں کہ یار یہ مت کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، پوری بات بتاؤ کہ میں یہ بخاری سے بات بتا رہا ہوں، بخاری کو انہوں نے بتائی، ان کو انہوں نے بتائی، ان کو انہوں نے بتائی، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں نے حضور کو سنا۔ یہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ بات بالکل جائز نہیں ہے کہ آپ یہ امپریشن کریٹ کریں کہ یہ حضور نے فرمایا اور ایک عام آدمی کہے کہ یار پھر تو حضور نے فرمایا۔ پھر تو سچی بات یہ کہ قرآن کو بھی ہم کیا کریں، اس لیے قرآن ہم تو نہیں سمجھ سکتے، اور یہاں ایک بالکل واضح بات آ جاتی ہے۔ یہ تھوڑی کنفیوژن ہے مجھے، جی، بخاری کو ایکس نے بتایا، ٹھیک ہے نا، ایکس ابھی زندہ ہے، انہوں نے بخاری کو بتا دیا، یہ کیسے پتہ چلا کہ ایکس کو وائی نے بتایا؟ یہ کس نے کہا کہ ایکس کو وائی نے بتایا؟ ایکس نے،
لیکن ایکس کو وائی نے بتایا, وائی اب فوت ہو چکے ہیں, ہاں وائی کو زیڈ نے بتایا, یہ کس نے بتایا؟ دیکھیں ایکس نے پوری بات بتا دی, ایکس نے پوری چین پوری چین بتا دی, یہ تو ٹھیک ہے کیونکہ وائی تو ہے بھائی نہیں, بخاری نے تو اور ایکس سے زیڈ ملاقات بھی کی, نہیں ہاں ہے. بخاری نے ایکس سے ملاقات کی, خالی ایک سب سے نچلی چین ہاں. ہے, ان سے صرف ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا مجھے وائی نے بتایا, وائی سے تصدیق نہیں ہو سکی, وائی کو زیڈ نے بتایا وہ بھی تصدیق نہیں ہو سک رہی, ڈائریکٹلی کمیونیکیشن ڈائریکٹلی نہیں, ایکس نے ہی ساری چین بتائی. رائٹ. اور بخاری کی ایکسپرٹیز, ان کی نیکی, ان کا محنت, ان کا سفر کرنا, یہ اصل میں ایکس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. اسی کو کروایا. یہی مجھے بھی ایک سوال ہمیشہ ہوتا ہے, اور ظاہر ہے کہ میں نے تو آپ کو بس جتنی تھوڑی بات معلوم ہے میں بتا دی, کہ بخاری پر ہم, امام بخاری پر ہم اعتماد کریں گے ایکس کی حد تک, وائی زیڈ یہ تو اب وہی والی بات ہے جو میں نے آپ کو بتایا, ایک ڈیٹا بیس ہے, اس کے بارے میں بہت بحث ہے, لیکن وہ بحث پھر ایسی ہے سرکمسٹانسز انہوں نے کر لیے جی کہ سرکمسٹانسز ایسے نہ ہوں کہ وہ پاسبل نہیں ہے, رائٹ, نا پاسبل ہونے کے چانسز انہوں نے رد کر دیے, ٹھیک ہے, پاسبل ہونے کے چانسز جو ہیں کیریکٹر کے بارے میں بھی تو آپ کر رہے ہیں, کیریکٹر کے بارے میں کر رہے ہیں. وہ دیکھو نا, شہادت دینے والے سب سے پہلا تو وہ ہے نا کہ اس کا کیریکٹر کیسا, جی جی جی, آپ وائی کا کیریکٹر بھی دیکھ رہے ہو, اور پھر زیڈ کا کیریکٹر بھی میموری ہے, ان کا نالج ہے, all those things which convinces you کہ یہ بندہ وائی نے کہا ہوگا اور پھر وائی کو زیڈ نے کہا ہوگا. اور اصل میں میرے خیال میں ہوا کیا, میرے خیال میں ہوا یہ کہ یہ کام اتنا زبردست کام ہوا تیسری سینچری میں کہ مسلمان مروب ہو گئے, اتنے زیادہ امپریسڈ ہو گئے کہ واقعی سب کچھ بھول گئے. اس میں ڈاکٹر یہ امام شافعی کا بھی بہت دخل ہے, میں تو کہا اس میں انہوں نے بہت اس کو ہاں ایک متبادل بنا دیا قرآن کے, کہ قرآن the word of the prophet is equal to the word of God. وہ بہت انہوں نے اس کو بہت زوردار طریقے سے پیش کیا, اور ساتھ ہی یہ اتنا زبردست کام ہوا کہ مسلمان دنگ رہ گئے. لیکن اس میں ٹریجڈی کیا ہوئی, ٹریجڈی یہ ہوئی کہ قرآن بیک گراؤنڈ میں چلا گیا. تو میں نے اسی لیے قرآن کو جو بیان کیا اس میں جو اس کے نظم وغیرہ, یار مسلمان کو سب سے زیادہ امپریس اللہ کی کتاب سے ہونا چاہیے, اس کو پڑھنا چاہیے, اس کی روشنی میں سب کچھ دینا چاہیے. وہ انفارچونیٹلی اس غیر معمولی موومنٹ سے متاثر ہو گئے. اور میں آپ سے میں یہ اپنی انڈرسٹینڈنگ بتا رہا ہوں, کوئی ایگزیجریٹڈ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. 4th سینچری ہجرہ کے بعد اٹ از حدیث دیٹ ہیز ڈومینیٹڈ, اس نے ڈومینیٹ کیا. ڈاکٹر صاحب وہ یہ بھی ہے نا کہ حدیث کے ساتھ حدیث نے ہی ہر چیز کو پاسبل کر دیا. یہ جتنے بھی دنیاوی مقاصد تھے وہ پورے کرنے کے لیے حدیثیں بنائی گئی. ایسا بھی اور مس یوز آف حدیث اتنا بہت ریلیونٹ ہے. اصل میں دیکھیں اب کیا ہوا ہے, یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بات صحیح ہے, لیکن اب کیا ہوا ہے کہ تیسری صدی ہجری سے آنورڈز, میں نے اسی لیے تو آپ کو یہ بتایا کہ اب ہمارے یہاں بہت سے علماء, اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ اب ہم بالکل کلیئر ہیں کہ حضور نے کیا فرمایا اور کیا نہیں فرمایا, یا آپ کہیے کہ کیا وہ فرمانے کا دعویٰ ہے کہ جو ہم ریلائبل نہیں سمجھتے. جو بخاری میں ہے وہ فرمایا, جو مسلم میں ہے وہ فرمایا, اور باقی کتابوں میں بھی ہے وہ فرمایا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اب آپ کے پاس سوشل میڈیا میں, آپ کے پاس واٹس ایپ وغیرہ میں بغیر کسی سند کے, بغیر کسی ریفرنس کے لکھا ہوا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. یار دس از ویری irresponsible. کیا مطلب ہے آپ کا یار؟ آپ پہلے یہ بتائیں کہ یار آپ نے کہاں سے پڑھا ہے, کس نے آپ کو بتایا ہے, ان کو کس نے بتایا ہے. یہ بخاری مسلم نے جو کام کیا ہے, اس کام کی وجہ یہی تھی کہ آپ پھر بھی اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن کم سے کم یہ تو ہو کہ مسلمان جب اس طرح کی باتیں کوٹ کر رہے ہوں تو ان کو ان کا رویہ ذمہ دارانہ ہو. ڈاکٹر صاحب صحیح بخاری کی تو تھی نا جی 250 ایئرز آفٹر
ہاں آپ کو 230 آپ کا یہ 230 240. اور جو ڈیورنگ ہز لائف ٹائم سب سے زیادہ جو حدیث کا سورس وہ حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ وہ سب سے زیادہ بائی فار. لیکن دیکھیں میں صرف آنیسٹلی حدیث بڑی غیر معمولی چیز ہے، مگر حدیث کے بارے میں جو کانفیڈنس ہے وہ ایگزیجریٹڈ ہے. اس کانفیڈنس کو ٹوٹنا چاہیے اور حدیث کو قرآن کی روشنی میں آنا چاہیے، اور اس کو توڑنے کے لیے پھر کچھ حدیثیں بیان کرنی ضروری ہے کہ دیکھو بخاری میں حدیث آئی ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، تاکہ لوگوں کو یہ ہو کہ یار بہت زبردست سورس ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمارے سامنے رسول اللہ فرما رہے ہیں بھائی میں آپ حضور کی زندگی میں ہوتے تو واقعی ہم پھر قرآن کو صرف پڑھتے اور آپ سے پوچھتے یہ بتائیں کیا کرنا ہے، آپ جو بتاتے ہم کر دیتے، اس لیے کہ اللہ کے رسول موجود ہیں. اب جب مجھے یہ پتہ لگ رہا ہے حضور نے فرمایا تو مجھے اسٹیبلش کرنا ہے کہ کیا فرمایا، اور اسٹیبلش کرنے کا طریقہ وہ بھی ہے کہ جو میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو حدیث کے پرکھنے کا ہے، اور دوسرا قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے. یہ بتائیے کہ پرانی سورسز میں اب یہ ہمیں یہ تو مل گئی ٹھیک ہے نا